اچھا، ایک سوال جو بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث بھی ہے وہ یہ کہ عقیقہ اور قربانی جو عام طور پہ الگ الگ ہونی چاہیے، یا آیا ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننے کے لیے، جو کہ جس طریقے سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید ہے مکتب امامیہ میں بھی اور کل اسلام کے اندر، اسی طریقے سے عقیقے کی تاکید بھی ایسے ہی ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کہ جب آپ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے فرزند کی تو اس میں 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اس کے اپنے اعمال ہیں کہ کس طریقے سے آپ سر کے بالوں کو کاٹنا، یا اس کی جگہ پہ چاندی کا دینا، یا اس کے علاوہ اور اس کے مستحبات ہیں جو عقیقہ مکمل پرفارم کیا جاتا ہے اپنی نیت کے ساتھ، اور اس کے عقیقے کے بکرے کی بھی اپنی جگہ عقیقے کے شرائط ہیں۔ ہاں، یہ ایک اچھی فرصت ہے آپ کے سوال سے، یہ ہمیں اچھا ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے، ان کے بچوں کے عقیقے نہیں ہوتے، اگرچہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے عقیقہ، لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ آپ بڑے بھی ہو چکے ہیں اور بالغ بھی ہو چکے ہیں، عاقل و بالغ ہو سکتے ہیں، آپ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں، والدین بھی آپ کا عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اور اس کو قربانی کے دن 10 ذی الحج کو یا ان ایام کے اندر اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور اچھی فرصت ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے بعض اوقات لوگ قربانی کرتے ہیں ہر سال، لیکن بچوں کے عقیقے نہیں کیے ہوئے تھے، تو آپ اس سال جو ہے کسی ایک بچے کی نیت کر لیں۔ اس میں چونکہ عقیقے میں یہ شرط ہے کہ پھر اب اس کے اندر حصے نہیں ڈالے جا سکتے، بس یہ اس کی تھوڑی سی نزاکت ہے کہ وہ جب آپ عقیقے کو جمع کریں گے قربانی کے ساتھ 10 ذی الحج کی، تو آپ کو دونوں ثواب ملیں گے اور دونوں آپ کے فرض ادا ہو رہے ہوں گے وہاں سے، اور اس کے اندر بس اب یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ عقیقہ ایک ہی کی جانب سے ہوتا ہے، جس کی جانب سے عقیقہ ہو رہا ہے اسی کی جانب سے قربانی بھی ہو رہی ہے، تو اب اس میں حصے نہیں ڈالے جا سکتے، اب وہ ایک شخص کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہر سال آپ حصہ دے کے قربانی کرتے تھے، بہت سارے لوگ مل کے آپ کے بچے کا عقیقہ کر لیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو ایک پیسہ دے دیں اور کہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا، اب ہمارا حصہ نہیں ہے اس میں، اب آپ اس کو عقیقے کی نیت سے کر سکتے ہیں، چونکہ عقیقہ ہمیشہ ایک جانور ایک بچے کے لیے ہوتا ہے، ایک فرزند کے لیے ہوتا ہے جو متولد ہوتا ہے، اس میں پھر اس کی شرائط ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو وہ مادہ ہونی چاہیے، اگر بیٹا ہے تو وہ نر ہونا چاہیے، اس میں بھی یہ کہ بہت صحیح و سالم ہے، چونکہ یہ ایک قسم کی جان کی بلا ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ عقیقے کے قربانی کے اندر جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو اس کے گوشت کے کچھ احکام ہیں، کہ اس میں احکام یہ ہے کہ وہ مثلا والدین کے لیے مکروہ ہوتا ہے، اور بعض فقہا نے یہ تک کہا کہ ماں کے لیے تقریباً حرام ہوتا ہے، یہ ایک احتیاط لازم کی بنیاد پہ۔ تو عقیقے اور جب قربانی کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ حکم اس کا ہٹ جاتا ہے، اب اس گوشت کا حکم جو ہے وہ قربانی والا بن جاتا ہے، تو آپ اس کو سب کھا بھی سکتے ہیں جب آپ جمع کرتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ جو اس کے شرائط ہیں کہ اب آپ اس کو حصہ نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ کا ایک بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ اب اس کو گھر کے تمام افراد کھا سکتے ہیں، اور جو اس کی ایک تقسیم ہوتی ہے عزیز و اقارب میں، گھر والوں میں اور فقیروں میں، وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو یہ قابل جمع ہے۔